صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کیا احکامات آئے ہیں، ہمارا ان سے رشتہ، ان کا احترام، ان کی تعظیم کے لیے کیا ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے؟ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، آپ کو وہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور آپ کی جو ازواج ہیں وہ تمام صاحبان ایمان کی مائیں ہیں، واہ واہ، ماں کا درجہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ازواج مطہرات کا ان میں سے کسی کا بھی اسم گرامی اگر سامنے آ جائے تو ہم ساتھ ام المومنین کا لقب اسی وجہ سے لگاتے ہیں چونکہ قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو تہیدست پایا، پھر اس کے بعد آپ کو بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس چیز کی جانب اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، کہ چونکہ حضرت خدیجہ جو عرب کے اندر ملیکۃ البطحاء کے عنوان سے باقاعدہ جانی پہچانی جاتی تھی اور انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ آپ اس زمانے میں باقاعدہ تجارت کرتی تھیں اور آپ کے تجارتی قافلے جو ہے وہ مصر تک بھی جاتے تھے، شام اور یمن کی جانب جانے کا بھی سیرت نگاروں نے اور مورخین نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے اوپر قربان کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنے فرامین کے اندر تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ ان فوائد میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو ظاہر اسلام کی تحریک جب شروع ہوئی ہے نا، تو اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال وہاں پر کام آیا، اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں بعثت کے 5ویں سال تقریباً مسلمان مجبور ہو جاتے ہیں ہجرت کرنے پر حبشہ کی جانب، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک بعثت کے 5ویں سال اور ایک بعثت کے 6ٹھے سال۔ تو ان مواقع پر یہ جو مہاجرین یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے زاد سفر مال خدیجہ سے جو ہے وہ فراہم کیا گیا، یہ یہاں سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں بعد میں جو صحابہ کرام یہاں سے ہجرت فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کی جانب، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، تو اس موقع پر بھی یہ مال خدیجہ جو ہے وہ کام آیا۔ تو اسلام کے بالکل آغاز میں جہاں پر مسلمانوں کے سامنے مشکلات ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال یہاں پر کام آ جاتا ہے۔ اور ایک اور خوبی جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہے وہ اس پورے امت کے اندر وہ پہلی خاتون ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتی ہیں۔ آج تو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، مسلمان مرد، مسلمان خواتین، ٹھیک ہے، صاحبان ایمان مرد اور مومنین بہت زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب کی تعداد اس وقت، لیکن پہلا انسان کہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ جب غار حرا سے پہلی وحی کے بعد آپ نیچے تشریف لائے ہیں اور گھر میں جب آپ پہنچے ہیں اور آپ نے اپنے اوپر جو اللہ رب العزت کی جانب سے سورہ اقرا کی آیات کے نزول کا اور فرشتے کے آنے کی جب آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے خبر دی تو سب سے پہلے آپ نے تائید فرمائی، تصدیق فرمائی، اور آپ نے بلکہ نہ صرف یہ بلکہ حوصلہ بھی بڑھانے کی آپ نے کوشش کی، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کی امداد فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ تو جناب خدیجہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں قریش کی جانب سے جب مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی خاطر، اور جن 3 سالوں میں تقریباً شیب ابو طالب کے اندر حضور اکرم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے محصور رہے، اس وقت بھی آپ کے شانہ بشانہ کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ انتہائی مالدار خاتون ہے، لیکن مالدار ہونے کے باوجود یہ مشکلات اور یہ تنگ دستی برداشت کر رہی ہیں، صرف اسلام کے دفاع میں، رسول اکرم کی حمایت میں۔